الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی مجلس چہلم مرحومہ کنیز عباس بنت مرزا عبد علی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور پروردگار لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، جناب زہرا کے صدقے، اللہ تعالی ہم سب کو غم اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نصیحت نہیں کر رہا بلکہ وصیت کر رہا ہے، اور وصیت بھی فقط ایک انسان کو نہیں کر رہا بلکہ نوع انسان کو وصیت کر رہا ہے۔ اب اس نوع انسان میں چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، خالق کائنات کا خطاب نوع انسان سے ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے نوع انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ خالق کائنات نے 7 مقامات پر والدین کے احسان کو ذکر کیا ہے، اور 4 مقامات پر خالق کائنات نے والدین کے احسان کو اور اس کے نیکی کے حکم کو اپنی عبادت کے ساتھ ملایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کر اور والدین کے ساتھ احسان کر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں
ارشاد رب العزت ہوتا ہے انشکر لی و والدیکا، کہ تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کی کائنات نے ان 4 آیات میں والدین کے احسان کو، والدین کی نیکی کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ روزہ اور نماز سے بھی افضل ہے۔ بہار الانوار کی روایت ہے، اور اس روایت کو وسائل شیعہ اور اصول کافی میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا فرزند رسول سب سے احسن عمل کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو وقت میں ادا کرنا۔ اور امام فرماتے ہیں وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے کہ جو اول وقت میں نماز ادا نہیں کرتا۔ فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات اپنی نعمات اس پر نچھاور کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جب ملک الموت اس مصلی کی روح کو قبض کرنے آتا ہے، جو اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، تو ملک الموت آ کے اس کو شہادتین کی تلقین کرتا ہے کہ اے شخص تیرا وقت اب آ گیا ہے، تو کلمہ شہادتین پڑھ لے۔ جبکہ ملک الموت کسی کو ایک لمحہ بھی اجازت نہیں دیتا، جب وقت وفات آتا ہے فوراً ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ آقا کیا وجہ ہے کہ بعض اموات کو ہم نے دیکھا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور بعض اموات ایسی ہیں کہ جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے، جب اس کی آنکھیں اگر انسان کی کھلی ہوں تو اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب روح قبض ہو رہی ہو جن کی آنکھیں بند ہوں تو اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ اول وقت میں نماز پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے اے شخص تیرا وقت وفات قریب آ گیا ہے، تو کلمہ شہادتین پڑھ لے۔ اور دوسرا فائدہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جب یہ مصلی اس دنیا سے جاتا ہے، اول وقت کی نماز ادا کرنے والا، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس نماز کی برکت سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اول وقت میں نماز ادا کرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، اللہ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ غریب ہے تو اس کا نان اور نفقہ ادا کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگوں پر نان نفقہ واجب ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جو لاچار ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا، تو اس وقت تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ واجب کفائی کے طور پر کہ اس کا نان اور نفقہ ادا کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ غلام جو نوکر ہے جس کے پاس اس کے آقا پر اس غلام کا نان نفقہ واجب ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ پرندہ جو
किसी शख्स ने अपने घर रखा हुआ है या जानवर रखा हुआ है तो उसका नान नफका भी वाजिब है। और फरमाया चौथा ये है कि जो बीवी अक़्द दायमी में है अगर वो फर्मा बरदार है तो उसका नान नफका उसके शौहर पर वाजिब है। और फरमाया पांचवा शख्स वो कि जिसका नान नफका उस पर वाजिब है, फरमाया वालिदैन का नान और नफका उसकी औलाद पर वाजिब है। औलाद पर वाजिब है कि वालिदैन का नान और नफका अता करे। और बाज़ औक़ात इसके बिलअक्स है कि वालिदैन अमीर हैं और औलाद गरीब है या औलाद बालिग नहीं है, तो उस पर वालिदैन पर वाजिब है कि अपनी औलाद का नानो नफका अदा करे। रसूल खुदा से रिवायत है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, सदक़े की 5 किस्में हैं। पहला सदका ये है कि अगर कोई शख्स 1 दिरहम किसी सही और सालिम शख्स को दे तो उसको सवाब 1 दिरहम के बदले 10 दिरहम जितना सवाब मिलेगा। और उसके बाद फरमाया सदक़े की दूसरी किस्म ये है कि अगर कोई शख्स किसी मरीज़ को सदका देता है तो उस वक्त 1 दिरहम उसको 70 दिरहम के बराबर खालिक कायनात सवाब अता फरमाता है। और फरमाया सदक़े की तीसरी किस्म ये है कि अगर कोई शख्स जिनके वालिदैन हयात में हैं उनकी तरफ से अगर किसी गरीब को सदका देता है तो उसका 1 दिरहम 700 दिरहम के बराबर सवाब रखता है। और उसके बाद फरमाया कि जो शख्स 1 दिरहम उस वालिदैन की तरफ से दे जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अगर 1 दिरहम उन मरहूम वालिदैन की तरफ से किसी गरीब और मिस्कीन और यतीम को सदका देता है तो उसका 1 दिरहम 7000 दिरहम के बराबर है। और उसके बाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कि जो शख्स 1 दिरहम किसी तालिब दीन को दे तो उसका सवाब ये है कि 1 दिरहम 1 लाख के बराबर खालिक कायनात उसको सवाब अता फरमाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 215 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, कि ऐ मेरा हबीब ये तुमसे सवाल करते हैं कि कहाँ खर्च करें और किस पर खर्च करें। तो मेरा हबीब इनसे कह दो कि वालिदैन पर खर्च करो और अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो। रिवायत में मिलता है कि रसूल खुदा के पास एक बुजुर्ग शख्स अपने बेटे को साथ लिए रसूल की खिदमत में आया। कहता या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ और ये मेरा बेटा अमीर है और मैं इससे नान और नफका मांगता हूँ तो ये नहीं देता। तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि ऐ शख्स क्यों नहीं देता अपने बाप को नान और नफका, खर्चा क्यों नहीं देता? तो ये शख्स कहता है कि या रसूलल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों का बड़ी मुश्किल से जो है खर्च अदा करता हूँ, मेरे पास इम्कानियत नहीं है कि मैं बाप को दे सकूँ। हालांकि ये शख्स झूठ बोल रहा है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि ऐ शख्स, इस महीने तो मैं अपने बैतुल माल से तेरे बाप को 1 महीने का खर्चा देता हूँ, लेकिन जब दूसरा महीना आएगा, जितने भी महीने आएंगे, तू अपने बाप को खर्चा देना। उसके बाद कहते हैं उसामा, इस शख्स को 100 दिरहम अता कर दो। तो जनाब उसामा उस शख्स को 100 दिरहम अता करते हैं और उसके बाद ये दोनों बाप बेटा अपने घर वापस आते हैं। महीना गुजर गया, जब दूसरा महीना आया तो बाप अपने बेटे के पास आया कि बेटा मुझे खर्चा दो। तो बेटे ने कहा बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो बाप कहता है मुझे पता है कि तेरे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन तू फिर भी मुझे खर्चा नहीं देता। तो अपने बेटे को ज़बरदस्ती पकड़ के रसूल खुदा के पास लेके आता है। जब रसूल खुदा उस शख्स को देखते हैं तो कहते हैं ऐ शख्स, मैंने तुझे नहीं कहा था कि अपने बाप का खर्चा देना, तो फिर तुमने क्यों नहीं दिया?
تو یہ شخص پھر جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اپنا خرچہ بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، میرے پاس امکانیت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو دوں۔ تو اس وقت رسول خدا کو غصہ آیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص تو شام سے پہلے باپ سے بھی زیادہ غریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص جاتا ہے، شام سے پہلے جو گودام میں اس کا اناج تھا، جو گندم کی بوریاں تھی، جو بے میوہ جات تھے، وہ سب خراب ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے خراب ہوئے کہ اس سے بدبو آنے لگی۔ ہمسائے تنگ ہو گئے، ہمسائے اس کے گھر پر آئے کہ اے شخص تیرے گودام سے بدبو آ رہی ہے، تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی۔ جب یہ شخص جا کر دیکھتا ہے تو جو میوہ جات تھے، جو اناج تھے، وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے ہیں اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ شخص مزدوروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس اناج جو خراب ہو گیا ہے اس کو اٹھاؤ، کسی ویرانے جگہ میں جا کر پھینک دو۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب مزدور اس سے مزدوری کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب یہ جیب میں پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ پیسے جو ہے وہ سنگریزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پتھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ شخص اسی فکر میں کہ ہے میرا مال ختم ہو گیا اور مریض ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں رسول خدا کے پاس آتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کا حشر یہی ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے جنت کے جو درجات ہوں گے وہ جہنم کے درجات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، انسان یہ سوچتا ہے شاید کہ والدین کو دینے سے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، در حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اور اس کی موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، اس کی روح جلدی نکل جاتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسانو یاد رکھو، جو چاہتا ہے کہ سکرات موت کے وقت آسانی ہو تو اس کو چاہیے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں جو ہے غریب نہ ہوں، فقر و فاقہ میرے قریب نہ آئے، تو امام فرماتے ہیں اس کو چاہیے والدین کے ساتھ احسان کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے۔ روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں خبردار اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگرچہ تجھے آگ میں ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عزیزو، اگر زندہ ہے تو اس کے ساتھ احسان کرے، اس کا نان اور نفقہ ادا کرے، اس کے باپ کے مانگنے سے پہلے اس کو وہ چیز دے جس کا وہ محتاج ہے، اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے واجبات کو بجا لائے، اگر اس کے روزے قضا ہیں تو اس کے روزے رکھوائے، اگر نماز قضا ہے تو اس کی نماز پڑھوائے، اور اگر اس کا قرض ہے تو اس کا قرض ادا کرے۔ کتاب زبدۃ التصانیف میں مصنف لکھتا ہے کہ باپ کی موت کے بعد باپ کا گھر بیٹے کی ملکیت ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بیٹا اگر باپ کا قرض ادا نہیں کرتا تو اس گھر میں اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ترکہ 2 لاکھ ہو اور میت کا قرض 1 درہم ہو، اگر اس کے بیٹے نے اگر باپ کا 1 درہم قرض ادا نہیں کیا
تو اس کے ترکے میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے سامعین محترم، جس طرح باپ کا نان اور نفقہ اولاد پر واجب ہے، اسی طرح اولاد پر واجب ہے کہ باپ کا احترام کرے، اس کی اطاعت کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر بیٹا مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اگر باپ آواز دے تو بیٹے کو چاہیے نماز توڑ دے اور باپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ عزیزان گرامی قدر، در حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ ہیں کہ باپ کا احترام نہیں کرتے، برا بھلا کہتے ہیں، اگر کوئی مشورہ دے تو کہتے ہیں یا بوڑھا ہو گیا ہے، اب تیرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض تو استغفر اللہ اپنے باپ کو مارتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقل لہما اف، کہ باپ کو اف تک بھی نہ کہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس لفظ اف سے بھی کم لفظ ملتا تو باپ کے حق میں وہ بیان کرتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں کس پر خرچ کروں، کس کے ساتھ احسان کروں؟ تو رسول خدا نے 3 مرتبہ کہا ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر، ماں کے ساتھ احسان کر۔ عزیزو، ماں کا مرتبہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے سامعین محترم، جس طرح باپ کا نان و نفقہ واجب ہے، اسی طرح احترام بھی واجب ہے۔ ہمارے معصومین نے جو سیرت بتائی ہے، ہمیں معصومین کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا ہے تو خود عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بتاتا ہے، لیکن ہمارے ہادی وہ ہیں جو پہلے خود کرتے ہیں اور بعد میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز کا حکم دیتے ہیں، اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ والدین کا احترام کرو، والدین کا عزت کرو، والدین کی اطاعت کرو، تو پہلے وہ عزت کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح والدین کی عزت کرو۔ تو خدا کی قسم، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو احترام جناب زہرا نے رسول کا کیا، شاید کسی نے کیا ہو ایسا احترام کہ جب باپ آتے، رسول خدا جب جناب زہرا کے پاس تشریف لاتے تو جناب زہرا اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی بابا بسم اللہ تشریف لائیں، اور اپنے بابا کے ساتھ ایسا احسان کہ رسول خدا کہتے تھے اے میری تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، تو اپنے باپ کی تو ماں ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ رسول کہ جب در زہرا پر آتے تو آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور کہتے اے میری بیٹی کیا میں تیرے گھر آ جاؤں؟ تو جناب زہرا کہتی بابا یہ آپ کا گھر ہے، بابا آپ کیوں اجازت مانگتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ فرشتہ بھی بغیر اجازت کے تیرے گھر نہیں داخل ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ گھر جو رسول کا گھر تھا، جو زہرا کا گھر تھا، جن کا اتنا احترام، ظالموں نے اس گھر کا احترام نہ کیا۔ روایت میں ملتا ہے چند سنگ دل سپاہی ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے آئے در زہرا پر، کہتے ہیں بنت رسول علی کو باہر نکالو، خلیفۃ الرسول نے بلایا ہے، بیعت کے لیے خلیفۃ الرسول نے بلایا ہے۔ بی بی کہتی ہے علی کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس ظالم نے کہا کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے
ما हाज़िही जुर्रा अल्लाह व अला रसूले तुरीद तख्ता नस्लहु मिन दुनिया, तेरी ये जुर्रत कि अल्लाह और रसूल के घर को जला दे, चाहता है कि तू रसूल की नस्ल को ख़त्म कर दे। अज़ादारान मज़लूम है करबला, इस जालिम ने धमकी नहीं दी बल्कि दरवाजे को आग लगाई। जलता हुआ दरवाज़ा बीबी के ऊपर आ गिरा। बीबी कहती है फिजा जल्दी आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है। शेख साले मकबर अल हकीम में बीबी का मसाइब पढ़ रहे थे, या एक मर्तबा उस मजलिस में 25 मुज्तहिद थे। उन मुज्तहिदों की तरफ देख कर कहते हैं, मुज्तहिदों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ मोहसिन की शहादत कैसे हुई है। जैसे ही शेख साले ने ये सवाल किया, मजमे में कोहराम बरपा हुआ, हर तरफ से गिरिया और बुका बुलंद हुआ। और उसके बाद शेख साले कहते हैं, जब जालिमों ने दरवाज़ा जलाया, दरवाजे में एक मेख थी जो आग की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, उस मेख का लगना था मोहसिन की शहादत हुई। अज़ादारान मज़लूम है करबला, ये जालिम अंदर दाखिल हुए। रिवायात में मिलता है एक मलून ने सफ़क अला खद्दिहा सफ़क़तन मिन ज़ाहिरिल खिमार इन कता करतुहा व तनासुल इलल अर्ज़। एक मलून ने जनाब ज़हरा के चेहरे पर जुल्म का वार किया, गोशवारे टूट कर जमीन पर गिर पड़े। ये जालिम जुल्म से नहीं थका। सुम्मा अमरा कुनफुज, इसने कुनफुज को हुक्म दिया। कुनफुज ने ताजियाना उठाया और जनाब ज़हरा के पहलू पर मारना शुरू किया। इतने ताजियाने मारे कि बीबी बेहोश हो गई। इधर से मेरे मौला अली को जबरदस्ती गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। सुनोगे मेरे मौला की क्या कैफियत है। मकशूफ रास अमामतहु अला रक़बत है कद अरादू कत्लहु, अमामा खुलकर गले में आया हुआ है, सर में खाक है, चाहते हैं कि अली को कत्ल कर दें। मेरे मौला कहते हैं अतक़्तुलूना अब्दन लिल्लाह व अख़ाले रसूले, क्या तुम अल्लाह के बंदे और रसूल के भाई को कत्ल करना चाहते हो। तो ये जालिम कहते हैं, या अली तुझे हम अल्लाह का बंदा तो मानते हैं लेकिन रसूल का भाई नहीं मानते। या इधर से खालिद बिन वलीद तलवार निकाल कर मौला को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मेरे मौला ने खालिद बिन वलीद के गिरबान से पकड़ा, जमीन पर फेंका। जैसे ही हसन हुसैन ने देखा, जाकर बाबा के सीने से लग गए। कहते हैं बाबा ये तो आपको कत्ल करना चाहते हैं। मेरे मौला कहते हैं मेरे बेटो किसकी जुर्रत है कि तेरे बाबा को कत्ल करें। या इधर से जनाब ज़हरा हसरत की आस लगाकर दरवाजे के करीब खड़ी थी। जैसे ही देखा फरमाया खल्लू इब्न अम्मी फवल्लाहि इन लम तुखल्लू अनशरन शअरी व अज़अन कमीस वालिदी अला रासी। फरमाया मेरे सरदार को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के परेशान बाल करके बाबा की कमीज सर पर रख कर बद्दुआ करूंगी। सलमान के इर्तफा जिदरान अल मस्जिद हत्ता अन्न रजुल युमर्रा मिन तहतिहा व इर्तफत गबरतु सौदा, मस्जिद की दीवारें बुलंद हुई हत्ता के घोड़ा सवार भी नीचे से गुजर सकता था। काली आंधी चलने लगी, सब लोग डर के मारे भाग गए। जनाब ज़हरा आई और जनाब अली को साथ लिया। फरमाया अली कैफ हालुका, या अली तेरा क्या हाल है। फरमाया इन कुंत बिखैर आना माक व इन कुंत बिशर आना माक, अगर आप खैरियत से हैं तो मैं भी खैरियत से हूँ, अगर आप खैरियत से नहीं हैं तो मैं भी खैरियत से नहीं हूँ। आखिरी रिवायत और आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। एक मर्तबा जनाब ज़हरा बैठी हुई हैं, बीबी ने बड़ी कोशिश की कि ये आँख का ज़ख्म छुपाए रखूँ। या एक मर्तबा मेरे मौला की निगाह पड़ी, फरमाया ज़हरा ये ज़ख्म कैसा। फरमाया या अली मिनल यौम अल्लज़ी अखरजूक फीह रजअ अल-लईन लतम अला ऐनी, या अली
جب آپ کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے ایک ظالم نے آ کر میری چہرے پر تماچا مارا جس کی وجہ سے آنکھ زخمی ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ، اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، پروردگار اس مجلس کا ثواب بانیان مجلس کی طرف سے مرحومہ کنیز عباس بنت عبدالعلی کے روح کو ایصال فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کرا دے، ان کو ائمہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان سب کو شر شیطان، شر انسان، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تمام سامعین اور ناظرین کی حاجات بھی پوری فرما۔ پروردگار ہم سب کو غم اہل بیت کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے۔ پروردگار اسے بھیج جسے تم نے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔